دوستو ویسے تو توہین کی قانون پر بات کرنا بھی توہین ہی کے مترادف ہے، لیکن جب اس قانون کا غلط استعمال کیا جائے گا تو اس پر بات کرنا بھی دوستو ضروری بن جاتا ہے۔ یہ کہانی کسی افسانے کی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اصل عدالتوں، اصل کرداروں اور اصل المیہ کی ہے۔ یہ ایک ایسا المیہ جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا واقعی توہین مذہب جیسے حساس معاملے کو بھی کاروبار کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ سب سامنے آیا 2024 کے آخر میں، جب فیکٹس فوکس اور ڈسم نامی ایک اداروں نے ایک حیرت انگیز تحقیق شائع کی۔ تحقیق کے مطابق پاکستان میں ایک باقاعدہ گینگ، جسے وہ بلاسفیمی بزنس گروپ کہتے ہیں، کام کر رہا تھا۔ دوستو ابتدا میں سب کچھ معمول کے مطابق لگتا تھا، جیسے مذہبی جذبات، عدالتوں میں مقدمات، لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ بیانات، کچھ ثبوت اور کچھ متاثرین کی گواہیاں ایک ایسا دھاگا کھولنے لگیں جنہوں نے ایک مکمل منظم دھندے کو بے نقاب کر دیا۔ یہاں مرکزی کردار تھا ایک نوجوان خاتون، ایمان، جس کا اصل نام کومل اسماعیل ہے۔ وہ بظاہر سادہ، خوبصورت اور جذباتی لگنے والی لڑکی سوشل میڈیا پر متحرک رہتی، لیکن اس کا کام صرف بات چیت یا دوستی نہیں تھا، بلکہ اس کا ہدف مخصوص نوجوان مرد تھے۔ وہ ان سے مذہب یا مذہبی شخصیات پر مباحثے شروع کرتی، اور جب وہ لاعلمی مطالبات لکھتے تو وہ ان کے اسکرین شاٹس کو بطور توہین مذہب کے ثبوت کے طور پر استعمال کرتی۔ لیکن وہ یہ سب تنہا نہیں کر رہی تھی، اس کے ساتھ ایک مضبوط پشت بنائی تھی۔ راؤ عبدالرحیم صاحب جو کہ وکیل ہیں، جو توہین مذہب کے مقدمات میں کئی بار عدالت اور میڈیا میں بھی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ راؤ عبدالرحیم کے تعلقات نہ صرف عدالت سے تھے، بلکہ FIA، تھانوں اور کچھ ججوں تک بھی اس کی پہنچ تھی۔ وہ ان مقدمات کو خود عدالت میں لڑتا، جذباتی بیانات دیتا اور سوسائٹی میں مذہب کا ایک رکھوالا کہلاتا، لیکن پس پردہ وہی مدعا علیہ، وہی وکیل اور وہی سازش۔ مزید چونکا دینے والی بات تب سامنے آئی جب NCHR یعنی نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ایک خاص گینگ جس میں وکیل، سرکاری اہلکار اور ایک لڑکی شامل ہے، جعلی توہین مذہب کے مقدمات بنا کر افراد کو پھنساتے ہیں۔ عدالت، پولیس اور FIA کی مدد سے ان پر نہ صرف کیسز بنتے ہیں، بلکہ بلیک میلنگ کے ذریعے پیسے بھی ان سے بٹورے جاتے ہیں۔ دوستو وکٹمز کے بیانات حیرت انگیز حد تک تقریباً ایک جیسے تھے۔ ایک وکٹم کہتا ہے کہ میں نے صرف آمین لکھا تھا اور انہوں نے اسے گستاخی کا جملہ بنا دیا۔ ایک دوسرا وکٹم اسی طرح اپنے بیان میں کہتا ہے کہ مجھے پہلے دوستی کا پیغام آیا، پھر مذہبی بحث اور پھر اچانک FIA مجھے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک ہنی ٹریپ تھا۔ دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب مقدمات اس لڑکی ایمان کی طرف سے ہی درج ہوتے تھے۔ FIA فوراً اس پر کارروائی کرتی، پولیس گرفتاری ڈال دیتی، میڈیا میں خبر چلتی اور عدالتوں میں راؤ عبدالرحیم صاحب نمودار ہو جاتے۔ دوستو رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ کم از کم 450 مقدمات اس طرز پر فائل ہوئے جن میں اکثریت جھوٹے نکلے۔ متاثرین کی زندگیاں تباہ ہوئیں، کچھ نے خودکشی کی، کچھ دوستو ہجرت کرنے پر بھی مجبور ہوئے۔ عدالتوں کا کردار بھی اس کہانی میں انتہائی شرمناک ہے۔ ایک جج جس کا نام رپورٹ میں میم کے طور پر آیا، بارہا انہی مقدمات میں وہ بغیر ثبوت سزا دیتا رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان کو 12 طلب کیا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئی۔ عدالت نے پھر اس کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دیا اور راؤ عبدالرحیم کو عدالت میں بلا کر سخت سوالات بھی ان سے کیے گئے۔ دوستو عدالت نے FIA
سے بھی باز پرسگی کے بغیر تفتیش آپ مقدمہ درج کیسے کر لیتے ہیں؟ ایف آئی اے نے کوئی تحقیق کی، نہ کوئی تفتیش، نہ کوئی فرانزک، کچھ بھی دوستو نہیں کیے گئے، بس محض گرفتاریاں عمل میں ہیں، جبکہ سب کے بیانات ایک جیسے تھے۔ بار بار ایمان نامی لڑکی کا ذکر ہوتا، راؤ عبد الرحیم صاحب کا ذکر ہوتا، لیکن ایف آئی اے نے اسے محض اتفاق قرار دے کر کارروائی بے گناہ افراد کے خلاف جاری رکھی۔ ایف آئی اے کے ایک اہلکار نے خفیہ طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ ہم پر دباؤ تھا اور ہمیں حکم کہیں اوپر سے ملتے تھے۔ یہ سب محض ایک سکینڈل نہیں بلکہ ایک ریاستی کاروبار کی شکل اختیار کر چکا تھا، جہاں توہین مذہب جیسے مقدس معاملے کو ہتھیار بنا کر پیشہ شہرت اور اقتدار دوستو حاصل کیا گیا۔ آج یہ گینگ بے نقاب ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، لیکن کئی چہرے اب بھی قانون کے شکنجے سے دوستو باہر ہیں۔ کیا اس قوم میں انصاف صرف مذہب کے نام پر شور مچانے والوں کا ہی حق ہے، یا ان مظلوموں کا بھی جنہیں جھوٹے الزامات میں قید، جلا وطن یا دفن کر دیا گیا؟ آپ کا بہت شکریہ۔